بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، احادیث پاک میں سفیانی نامی شخص کا تذکرہ بھی کثرت سے ملتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ حد درجے کا ظالم و جابر ہوگا۔ وہ ہر اس شخص کو قتل کرے گا جو اس کی مخالفت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دمشق سے نکلے گا جسے سفیانی کہا جائے گا، اس کے پیروکاروں میں اکثریت بنو کلب قبیلے سے ہوگی۔ یہ شخص قتل کرتا رہے گا یہاں تک کہ عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا، بچوں کو قتل کرے گا۔ قبیلہ قیس اس کے خلاف اکٹھا ہوگا تو یہ انہیں بھی قتل کرے گا یہاں تک کہ انہیں کوئی چیز پناہ نہیں دے گی۔ اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مدینہ میں ظاہر ہوگا، سفیانی کو اس کے بارے میں خبر پہنچے گی تو وہ اس کے خلاف اپنا لشکر بھیجے گا، وہ اس لشکر کو شکست دے گا، پھر سفیانی خود اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کی جانب چل پڑے گا۔ جب وہ بیدہ مقام پر پہنچ جائیں گے تو انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ان میں سے صرف وہ شخص بچے گا جو ان کی اطلاع پہنچانے والا ہوگا۔ بشار الاسد دمشق ہی میں پیدا ہوا اور یہیں پر اس کی حکومت قائم ہے، بنسبت دوسری شخصیات کے جو ممکنہ طور پر سفیانی ہو سکتے ہیں۔ یہ علامات واضح طور پر بشار الاسد میں پائی جاتی ہیں۔ بنو کلب عرب قبیلہ ہے جو یمن سے ہجرت کر کے شمال میں جا کر آباد ہوا، جن کی اکثریت جزیرۃ العرب کے شمال میں موجود ہے۔ اموی دور حکومت میں بنو کلب شام کے اطراف میں اپنی کثرت کی وجہ سے سب سے طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کی خاتون سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ہوا تھا، جن سے یزید پیدا ہوا۔ آج کل اس قبیلے کی اکثریت سوریہ یعنی موجودہ شام میں ہے، اور اس کی اکثریت نصیری فرقے پر مشتمل ہے۔ بشاری فوج کی اکثریت بھی اسی نصیری قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ قبیلہ کلب ہی وہ قبیلہ ہوگا جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں سفیانی کی سرکردگی میں آئے گا، اور جن کی غنیمت کو پانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے گفتگو کریں گے۔ بنو کلب کے افرادی طاقت کی بنیاد پر سفیانی خواتین کو بھی معاف نہیں کرے گا اور ان کا پیٹ چاک کرے گا۔ اس سے مقصود اپنے مخالفین کا مکمل خاتمہ ہے۔ بشار الاسد نے اپنے خلاف بغاوت کو بری طرح کچلا، خواتین تک کو قیدی بنایا۔ ان کی عصمت دری اور ظلم کے احوال میڈیا پر بارہا نشر ہوئے۔ سفیانی کا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہونا معروف نہیں، بلکہ جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا، سفیانی روات کی ایک تعبیر تھی جو انہوں نے بنو عباس کے خلاف ظلم سے بچنے کے لیے اختیار کی۔ البتہ قبیلہ کلب کا تذکرہ متعدد روایات میں موجود ہے، یہ قبیلہ اس کا حامی ہوگا۔ بشار الاسد کی نصیری فوج اسی قبیلے پر مشتمل ہے۔ اس کا بھی امکان ہے کہ بشار الاسد نسبی لحاظ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہو، قبیلہ بنو کلب ہو اور فرقہ علوی نصیری شیعہ ہو، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، واللہ عالم۔ قبیلہ قیس عربوں کی دوسری قسم عدنانی قبائل کی شاخ مضر سے تعلق رکھتا ہے۔ قیس تاریخی طور پر بھی بنو کلب کا حریف رہا ہے اور ان کے درمیان لڑائیاں بھی ہوئی ہیں۔ جب قبیلہ قیس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا تو قبیلہ کلب مروان بن الحکم کا حامی بنا۔ دونوں کے درمیان مرج راہت میں جنگ ہوئی جو بلا آخر مروان کی جیت اور قیس کے قتل عام پر ختم ہوئی۔ گویا سفیانی اور اس کے مخالفین ظہور امام مہدی سے پہلے اسی تاریخی جنگ کا تسلسل ہوں گے۔ بشار الاسد کے خلاف جنگ میں شام کے سنی زیادہ فعال ہیں۔ جنوبی شام اور مغربی عراق کے افراد زیادہ تر قبیلہ قیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ بشار ان کا خاتمہ نہیں کر سکا ہے، لیکن جانی نقصان اسد کے مخالفین کوئی تنظیموں کو ہوا۔ ابھی ایک رپورٹ آئی کہ شامی خانہ جنگی کے دوران 3 لاکھ سے زیادہ افراد قتل ہوئے ہیں۔ قیس و کلب کی یہ جنگ ظہور حضرت امام مہدی تک جاری رہے گی، جن کا ظہور مکہ میں بیت اللہ کے قریب ہوگا، جس کے بعد مدینہ بھی ان کے تسلط کے تحت آ جائے گا۔ مدینہ جہاں سفیانی کے لشکر کو شکست ہوگی، اور جب وہ خود اور اپنے اتحادی لشکر کے ساتھ مقابلے میں نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لشکر جرار کو زمین میں دھنسا دے گا۔ بدأ السفیانی خروجہ من قریۃ من غرب الشام یقال لها اندرا فی 7 نفر۔ سفیانی کے نکلنے کی ابتدا مغربی شام کی ایک بستی سے ہوگی جس کا نام اندرا ہوگا۔ اندرا
شام اور اردن کی سرحد پر درعا صوبے میں واقع ایک بستی ہے۔ بشار الاسد کے خلاف بغاوت درعا ہی سے شروع ہوئی جب حمزہ الخطیب اور اس کے دوسرے ساتھی بچوں نے سکول کی دیواروں پر بشار الاسد کے خلاف نعرے لکھے، جس پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ پھر ان کی رہائی کے لیے مظاہرے شروع ہوئے جو پہلے پرتشدد احتجاج میں تبدیل ہوئے اور بعد ازاں عسکری بغاوت کی شکل اختیار کر گئے۔ یہی بغاوت بشار الاسد کے ابھرنے، مخالفین پر غالب آنے اور شامی انقلاب کا ذریعہ بنی۔ یہ تطبیق اس صورت میں ہے جبکہ اس روایت میں مذکورہ سفیانی سے بشار الاسد مراد لیا جائے، لیکن اگر اس سے کوئی اور شخصیت مراد ہو جو ممکنہ طور پر یہ اردنی بادشاہ عبداللہ ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں ہم آگے روایات کی وضاحت کریں گے، جو اردن کی وادی یابس مشرقی بیسان مندرون کی نہر اردن کے قریب سے نکلے گا۔ پیارے دوستو، سفیانی سے متعلق پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو بھی لازمی دیکھیں، وہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔